بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ، اور اسلام آباد کی صورتحال جوں کی توں ہے اور شدید دونوں طرف جو ہے وہ ٹکراؤ کا عالم ہے. اور ناظرین، دونوں طرف سے دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں اور اپنے اپنے کراؤڈ کو بلایا بھی جا رہا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے لانگ مارچ کی قیادت جو ہے محترمہ مریم نواز کرتی ہوئی آئیں. اور جناب فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ مریم نواز جو ہیں وہ کراؤڈ پولر ہیں. اور اب جو مسلم لیگ نون کا لانگ مارچ ہوگا، سنا یہی ہے کہ محترمہ مریم نواز ہی اس کی قیادت کریں گی، اور وہ کراؤڈ پولر تو ہیں. لیکن ناظرین، یہاں پہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی لانگ مارچ ہوتے ہیں سب جعلی لانگ مارچ ہوتے ہیں. عمران خان کا بھی لانگ مارچ جعلی لانگ مارچ تھا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ لانگ مارچ کی روایت جو ہے موزے تنگ نے جانی تھی، اور پاک چین دوستی زندہ باد. اور چائنا کے بعد وہاں تو صرف ایک دفعہ لانگ مارچ ہوا اور اس کے بعد ان کی تقدیر بدل گئی. اور ہمارے ہاں میرا خیال کو سینکڑوں لانگ مارچ ہو چکے ہیں، لیکن ہماری تقدیر نہیں بدلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ موزے تنگ نے جو لانگ مارچ کیا تھا تو ان کے جوتے پھٹ گئے تھے اپنی منزل تک پہنچتے ہوئے، اور عوام کا ایک سیلاب امڈ آیا تھا. لیکن ہمارے ہاں جس لانگ مارچ کو ہم لانگ مارچ کہتے ہیں وہ در حقیقت پیجارو مارچ ہوتا ہے. سب وی آئی پی قیادت پیجارو میں ہوتی ہے اور بڑے کنٹینر میں ہوتی ہے جہاں ایئر کنڈیشن چل رہے ہوتے ہیں، اور باہر عوام جو ہیں بیچارے تڑپ رہے ہوتے ہیں. کسی کو پانی نہیں مل رہا ہوتا، کسی کو کھانا نہیں مل رہا ہوتا. موزے تنگ کا جو لانگ مارچ تھا وہ بھوکے پیاسے ہونے کے ساتھ یہ لانگ مارچ تھا. ناظرین، اگر آپ دیکھیں بلاول بھٹو کا یہ حالیہ جو لانگ مارچ تھا کہ بلاول بھٹو کی صحت پہ اس کا کچھ اثر ہی نہیں پڑا، اور موزے تنگ کا جو لانگ مارچ تھا ان کی صحت جو ہے ان کا وزن بہت گر گیا تھا. اور ناظرین، یہ ہماری قیادت جو ہے وہ اگر ایک شہر سے دوسرے شہر تک چل کے جائے، یقین مانے ان کا 10 15 20 کلو وزن گر جائے. لیکن چونکہ یہ لانگ مارچ تو ہوتا نہیں، یہ ڈھونگ ڈرامہ ہوتا ہے، سب دو نمبری ہوتی ہے. محمود غزنوی نے ہندوستان فتح کرنے کے لیے 17 حملے کیے تھے، لیکن ہمارے ہاں 117 سے زائد لانگ مارچ ہو چکے ہیں. لیکن عوام کی نہ ریٹ قائم ہوئی ہے نہ عوام کی حکومت قائم ہوئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جتنے لانگ مارچ ہمارے ہاں ہوتے ہیں سب 2 نمبر اور جعلی ہوتے ہیں. بے شک وہ عمران خان کا لانگ مارچ ہو یا ماضی میں مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ہو. یقین مانے میرا دل کرتا ہے کہ چونکہ پاک چائنا دوستی زندہ باد موزے تنگ کی روح جو ہے وہ پاکستانی سیاستدانوں پہ آ جائے، اور وہ وہی جوتا جو اس کا پھٹ گیا تھا لانگ مارچ کرتے ہوئے وہ جوتا موزے تنگ کی روح اتار لے، اور ان کو پجیروں میں اتنے جوتے مارے کہ یار میں نے کوئی ایسا لانگ مارچ کیا تھا جیسا تم لانگ مارچ کرتے ہو. لیکن ان کو شرم پھر بھی نہیں آئے گی. بے شرم ہے ہمارے سیاستدان ماشاءاللہ، پجیرو مارچ کو لانگ مارچ کا نام دیتے ہیں اور ایک قدم نہیں یہ چلتے. اور یہ دیکھیں لاہور سے اکثر ہمارا لانگ مارچ شروع ہوتا ہے، گوجرانوالا میں دیگیں پک رہی ہوتی ہیں، گجرانوالا سے شروع ہوتا ہے گجرات میں دیگیں پک رہی ہوتی ہیں، گجرات سے شروع ہوتا ہے تو جیلم میں دیگیں پک رہی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اسلام آباد پہنچتے پہنچتے یہاں پہ جناب دیگوں کی برسات اور ناشتوں سری پائی کی برسات ہو رہی ہوتی ہے. یہ لانگ مارچ تو نہیں ہوتا، ڈونگ ڈرامہ ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا. تو ناظرین، چونکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنا جو عوامی پریشر ہے 27 مارچ کو دکھائیں گے، اور دوسری طرف اپوزیشن نے بھی اپنا پریشر دکھانے کا اعلان کیا ہوا ہے، تو میں عوام سے یہ ضرور اپیل کروں گا کہ جس طرح سینٹ کے ممبران کا ریٹ بڑھا ہے، اراکین اسمبلی کا ریٹ بڑھا ہے، وہ بھی اپنے ریٹ پہ غور کریں. چونکہ میں ایک دیہاتی آدمی اور میں جانتا ہوں کہ وہاں کے پٹواری تحصیلدار حتیٰ کہ ایس ایچ او صاحبان جو ہیں اور پھر ٹکٹ ہولڈر اور جیتے ہوئے ہارے ہوئے لوگ جو ہیں وہ عوام کو کس طریقے سے لاتے ہیں. 2 ہزار دیہڑی پہ لایا جاتا ہے. لیکن اس دفعہ جو یہ ٹکراؤ کی صورتحال ہے عوام یہ جان لیں وہ کم پیسوں میں بالکل نہ آئیں. کم از کم 50,000 پہ اپنا ریٹ مقرر کریں. جو بھی بندہ ان کو کہے ان کو بتائیں کہ بھائی وہاں شہادت بھی ہو سکتی ہے. چونکہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں خون گرے گا عوام کا. سڑکیں اگر رنگین ہوئی تو عوام کے خون سے ہوں گی، لیکن راتیں اگر رنگین ہوگی تو وہ وڈیروں جگیرداروں سرمایہ داروں یا اسٹیبلشمنٹ کی راتیں رنگین ہوگی. لہٰذا اپنے خون کی قربانی دینے سے پہلے اپنے خون کی قیمت کو جانیں کہ یہ آپ کو 2,000 3,000 دے کے یہاں لائیں گے. ایسا نہ ہو کہ آنے والی عید الفطر جو ہے وہ آپ کے بیوی بچے آپ کے بہن بھائی آپ کے بغیر گزاریں اور ان پہ قیامت گزر جائے. لہٰذا اگر آپ نے ان کے ساتھ آنا ہی ہے، پٹواری آئے آپ کے گھر پہ، تحصیلدار آئے، جو بھی آئے، اس سے کہیں کہ بھائی جان کم پیسوں میں ہم جانے والے نہیں ہیں. ایک کارکن یہ جو لے کے آتے ہیں اوسطاً 2500 روپے میں پڑتا ہے، کیونکہ اس کو کھانا کھلا کے لاتے ہیں، پھر واپسی پہ کھانا کھلانا ہوتا ہے، اور 1500 2000 روپیہ ضلعی انتظامیہ یا متعلقہ حلقے کا ایم این اے ایم پی ان کو دیتا ہے. لہٰذا میری عوام سے گزارش ہے کہ اگر آپ آتے ہی ہیں، بے روزگاری اور مہنگائی نے آپ کو تنگ کیا ہوا ہے تو اپنا ریٹ ضرور غور کریں. دیکھیں یہ کروڑوں میں چلے گئے ہیں، ایم این اے سینیٹر جو ہے ان کی بولیاں لگتی ہیں. تو اگر ایک دفعہ کہ اس لانگ مارچ میں جس میں کہ شہادت بھی ہو سکتی ہے تو آپ اپنا ریٹ ضرور بہتر کریں. بے شک جس مرضی پارٹی کے ساتھ آئیں لیکن ریٹ ضرور بہتر کر کے آئیں. اور دوسری طرف خبر یہ ہے ناظرین
کہ جناب بلاول بھٹو نے جو اعلان کیا، پھر میاں شہباز شریف صاحب نے بھی اس کی تائید کر دی ہے کہ یہ دنگا فساد جو ہے میرا خیال ہے 21 مارچ کو یہ شروع ہو جائے گا، چونکہ 21 مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کو بلایا گیا ہے اور بلاول بھٹو صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم اس وقت تک قومی اسمبلی سے نہیں اٹھیں گے جب تک کہ سپیکر جو ہیں وہ یہ اعلان نہیں کریں گے کہ وہ کس تاریخ کو ووٹنگ کروا رہے ہیں۔ تو چنانچہ اگر وہاں پہ دھرنا ہو جاتا ہے، متحدہ اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر دھرنا دے دیتی ہے، تو ناظرین صورتحال بہت خراب ہو جائے گی۔ تو اچھا ہے بلکہ کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر دھرنا ہوتا ہے تو ظاہر ہے متحدہ اپوزیشن کے ممبران دھرنا دیں گے، اس میں عوام نہیں ہوگی، تو دوسری طرف حکومت ہوگی۔ اگر خون خرابہ ہوگا تو یا خون گرے گا حکومت کا یا خون گرے گا متحدہ اپوزیشن کا۔ غریب عوام کا خون نہیں گرنا چاہیے، چونکہ میں اسلام آباد میں مجھے بستے ہوئے 30 سال ہو گئے۔ غریب عوام کا خون گرتا ہے، اس خون پہ سیاست جو ہے بڑے لوگ کرتے ہیں، اور عوام جن کا خون گرتا ہے ان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو لہٰذا یہ اچھا ایک ہوگا میری نظر میں کہ 21 مارچ کو اگر متحدہ اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر ہی دھرنا دے دیتی ہے تو جو عوام کو کال دی جا رہی ہے تو عوام کا نقصان ہونے سے بچ جائے گا۔ اللہ کرے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ہاتھا پائی ہو جائے، کیونکہ دونوں کو احساس نہیں ہے کہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کو احساس نہیں ہے تو دو چار یہ کام آ جاتے ہیں تو کیا حرج ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ملک کو تو لوٹا انہوں نہیں ہے۔ لہٰذا چونکہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے ناظرین، یقین مانیں انہوں نے مال بہت بنایا، جو حکومت میں ہیں اور جو متحدہ اپوزیشن میں ہیں، لہٰذا 2-3 ہزار میں آپ نے آنا نہیں ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، اگر فری بھی آ جائیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ اپنا مال بنانے کا ضرور سوچیں۔ اور ناظرین یہ جو تحریک عدم اعتماد کا سلسلہ، اس میں سب سے اہم کردار اب سپیکر کا ہے، اور اسی لیے اپوزیشن ان کو ٹارگٹ بھی کر رہی ہے، چونکہ ہو سکتا ہے۔ اور اب ماضی میں زیادہ کردار جو ہے اگر پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا کرتا تھا، مثال کے طور پہ محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف جو پہلی تحریک عدم اعتماد آئی تھی، تو اس میں جو سپیکر تھے ملک معراج خالد صاحب، انہوں نے اپنی غیر جانبداری قائم رکھنے کے لیے یا اپنا طوطی بلوانے کے لیے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، تو وہ محترمہ کے خلاف بھی رولنگ دیا کرتے تھے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو ایک ایسا سپیکر حاصل ہے جو کھلم کھلا ان کی سپورٹ کر رہا ہے۔ آئین کیا کہتا ہے اس بات کو چھوڑیں، لیکن سپیکر ان کی جولی میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا کردار سپریم کورٹ کا بہت اہم ہے، جہاں پہ ایسن بون کی جو پٹیشن ہے وہ بھی پیر کو ہی سنی جائے گی۔ یعنی شاہراہ دستور پہ ناظرین 21 مارچ کو دمادم مست کلندر ایک سپریم کورٹ میں ہوگا، وہاں پہ 2 رکنی بینچ جو ہے ایسن بون جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں ان کی سماعت ہوگی، اور پھر ساتھ ہی پارلیمنٹ ہے شاہراہ دستور پہ، وہاں پہ اگر متحدہ اپوزیشن دھرنا دے دیتی ہے تو وہاں بھی بڑا زبردست کمال ہوگا اندر۔ اور ناظرین پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن، وہ بھی شاہراہ دستور پہ ہے، اس کا بڑا اہم کردار ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کے پاس بھی جائیں گے۔ اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ پہلے ہی پی ٹی آئی جو ہے اس کو ناراض کیے بیٹھی ہے یا اس کے خلاف بولتی ہے، اور اب بھی انہوں کے وزراء نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جھکاؤ متحدہ اپوزیشن کی طرف ہے۔ ناظرین جو بھی ہو، اب دیکھتے ہیں کہ یہ 3 بڑے اہم ادارے ہیں، سپریم کورٹ، پارلیمنٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور سپیکر کا دفتر، ان کا کردار بہت اہم ہوگا۔ لیکن 21 مارچ کو جو گڑمس وہاں پہ شاہراہ دستور پہ مچے گا وہ بڑا دیکھنے کے قابل ہوگا۔ آپ یقین مانیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے گھبرائیں مت۔ موجودہ حکومت نے آپ کو کیا دیا، اس سے ماضی کی حکومت نے کیا دیا، اس سے ماضی کی حکومت نے آپ کو کیا دیا، بدامنی، مہنگائی، بے روزگاری۔ یا تو آپ کا کوئی سچا لیڈر موجود ہو، بے شک متحدہ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو، ہمیشہ آپ کا خون چوسا گیا ہے، لہٰذا انجوائے کریں اس صورتحال کو، گھبرانے والی کوئی بات نہیں۔ اور رہی بات ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس تصادم کو روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ اور 4 بڑوں کے حوالے سے جو ملاقات کا کہا گیا تھا ناظرین، اس کی جو حقیقی جو مصدقہ ذرائع کوئی خبر نہیں آئی یہاں پہ اسلام آباد میں، افواہیں ضرور ہیں اس حوالے سے، لیکن چونکہ وہ بڑی وہاں پہ اہم خبر ہوگی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب ہمیں ملے گی۔ لیکن فی الحال صورتحال کو دیکھیں کہ یہ اونٹ جو ہے کس کروڑ بیٹھتا ہے، لیکن وزیر اعظم بھی بڑے پر اعتماد دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو اراکین ہمیں چھوڑ کے گئے ہم ان کو شک کا فائدہ دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 3 منحرف ارکان نے واپس آنے کے لیے کہا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی خبر ہے کہ ادھر خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پہ جناب پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ لہٰذا یہ خبریں آتی ہیں تقریباً اسلام آباد میں اس وقت خبر کی زندگی جو ہے 4 سے 5 منٹ ہے، چونکہ 5 منٹ کے بعد نئی خبر آ جاتی ہے۔ لہذا ناظرین صورتحال جو ہے وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، اور 21 مارچ کو اب یہ طے ہو جائے گا کہ متحدہ اپوزیشن اور حکومت
کہاں کھڑے ہیں. اس وقت سب سے بہتر پوزیشن کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی ہے, اور سب سے خراب پوزیشن جو ہے جو چند دن پہلے کاف لیگ کی تھی, اس وقت سب سے خراب پوزیشن کاف لیگ کی ہے, کیونکہ کاف لیگ بالکل اس کا ہاتھ وزارت اعلیٰ کی ایک کرسی کا تو سمجھے انہوں نے پاوا پکڑ ہی لیا تھا, لیکن دوسرا پکڑتے پکڑتے پہلا بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. اور اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر انہیں کچھ نہ ملا تو وہ زرداری ہاؤس جا کے بیٹھ جائیں گے کہ آپ نے ہی ہمیں اس راستے پہ چلایا تھا, تو ہوں ساڈی گل کرو, اسی کڑے پاسے جائیے. تو ناظرین, جو بھی صورتحال ڈیولپ ہوگی آپ کو آگاہ کریں گے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.